الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنوا حتى يحاكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. اے محبوب، تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوگا، تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوگا جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائے. پھر جو کچھ تم فرماؤ اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں. آج مجھے ایمان کے متعلق کچھ بیان کرنا ہے اور بتانا ہے کہ ایمان والا کون ہے اور ایمان کس طرح حاصل ہوگا. پہلے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر سن لیجئے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. یعنی کہ اعلیٰ حضرت اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. مطلب ان کے جیسا انسان کوئی نہیں ہے، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن بتاتا ہے، کہتا ہے میری جان ہے یہ، قرآن یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. آج ہر کوئی مسلمان اپنے مسلمان اور صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن خود کوئی لاکھ مومن و مسلمان بنتا رہے اپنے منہ سے میاں مٹو والی بات ہے. مومن وہ ہے جسے خدا تعالیٰ مومن کہے. مومن کون؟ مومن وہ ہے جسے رب مومن کہے اور جو قرآن کی روح سے مومن ہو، اور جو قرآن کی روح سے مومن ثابت ہو. یہ آیت کریم جو میں نے پڑھی ہے اس میں اسی بات کا اعلان ہے اور یہی بتایا گیا ہے کہ مومن کون اور صحیح معنوں میں مسلمان اور صاحب ایمان ہونے کے لیے کیا شرط ہے. قسم. آیت شریف میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم فرمائی اور فرمایا اے محبوب تمہارے رب کی قسم. سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے حضور علیہ السلام کی کہ خدا تعالیٰ نے خود ہی اپنی قسم فرما دی، لیکن فرمائی ایسے پیارے انداز میں کہ لطف ہی آ گیا. فرمایا تمہارے رب کی قسم. اور حضور کا رب کون؟ خدا تعالیٰ خود آپ ہی گویا یوں فرمایا کہ مجھے قسم ہے خود اپنی ذات کی، مجھے قسم ہے خود اپنی ذات کی. کیا پیارا انداز ہے اور کتنی ایمان افروز قسم ہے. خدا تعالیٰ رب العالمین ہے، ساری کائنات کا وہی مالک ہے. عرش و فرش جملہ اولیاء و انبیاء کا وہی رب ہے، لیکن یہاں وہ اپنی ربوبیت کی نسبت صرف حضور کی ذات گرامی کی طرف فرما رہا ہے. فرماتا ہے کہ مجھے فلاں اور ربی کا محبوب، مجھے تمہارے رب کی قسم، یعنی مجھے خود اپنی قسم. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمام فرشتے جن اور انسان سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں. لیکن واقعی اسرا بیان فرماتے ہوئے خدا تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. سبحان اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. یہاں عبدیت کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی اور آیات میں اپنی ربوبیت کی نسبت اللہ نے حضور کی طرف فرمائی. یہاں یوں فرمایا کہ تیرا رب اور وہاں یوں فرمایا کہ میرا بندہ. امام موصوف فرماتے ہیں کہ گویا خدا تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ اے محبوب انت لی و انا لکا، تو میرا اور میں تیرا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب محمد برائے الہی، جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو خدا تعالیٰ سبھی کا رب، مگر یہاں اپنی ربوبیت کو صرف حضور کی ذات والے کی طرف منسوب کر کے اس نے اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ کائنات میں اگر کوئی میرے ید قدرت کا شاہکار ہے تو وہ یہ ذات ہے۔ اگر میری ید قدرت کا شاہکار کوئی ہے تو وہ یہ ذات گرامی ہے بلا تشبیہ، جسے کوئی کاریگر اپنے شو روم میں اپنی بنائی ایک ایک چیز دکھا کر پھر ایک سب سے زیادہ حسین و جمیل چیز کی طرف اشارہ کر کے کہے گا کہ اسے دیکھیے، یہ میری بنائی ہوئی ہے، یہ میری بنائی ہوئی ہے اور میں ہوں اس کا بنانے والا، تو ظاہر ہے کہ اس شو روم کی ساری چیزیں اسی کاریگر کی بنائی ہوئی ہیں، مگر وہ کاریگر اپنے شاہکار کو دکھا کر خصوصیت کے ساتھ کہتا ہے کہ میری بنائی ہوئی ہے اور میں ہوں اس کا بنانے والا۔ سبحان اللہ، گویا میری ہر چیز اپنی جگہ قابل قدر ہے اور ان میں حسین و جمیل ہے، مگر میرا یہ شاہکار ہے کہ اس جیسی نہ کوئی اور چیز بنائی ہے اور نہ کبھی بناؤں گا۔ خدا خود فرما رہا ہے کہ اس جیسی نہ میں نے کوئی چیز بنائی ہے اور نہ کبھی کوئی چیز بناؤں گا، اور نہ ہی اس جیسی کسی چیز کے بننے کا امکان ہے۔ اب اس جیسی کوئی چیز بننے کا امکان نہیں ہے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد کوئی آخری نبی نہیں آئے گا۔ ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا تعالیٰ قسم فرما کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ارشاد فرماتا ہے اور صاحب ایمان بننے کا طریقہ بیان فرماتا ہے کہ قبل اس کے میں کچھ اور بیان کروں، پہلے یہ بات سمجھ لو کہ انسان طبعاً حریت پسند ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں بالکل آزاد رہوں۔ انسان ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ہر چیز سے آزاد رہوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑا نقصان ہے وہ، کیونکہ اس قسم کی آزادی سلامتی کے لیے خطرناک ہے۔ عقل سلیم کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی کسی نہ کسی پابندیوں قانون کے زیر اثر ہے، ورنہ ایسا آدمی جو بالکل آزاد رہنا چاہے گا کبھی راحت نہ پا سکے گا اور دین و دنیا فلاح و کامیابی سے محروم رہے گا، یعنی دین و دنیا سے بھی محروم رہے گا۔ جو ایسا انسان ہوگا جو ہر چیز سے آزاد رہنا چاہتا ہوگا وہ دین و دنیا کی فلاح و کامیابی سے محروم رہے گا۔ اطاعت میں سارا بوجھ دوسرے پر رہتا ہے۔ عقل سلیم کا تقاضا یہی ہے کہ نہ جاننے والا جاننے والے کی رائے پر چلے اور اس کی اطاعت کرے، جو جاننے والا ہے وہ اپنے سے زیادہ جاننے والے کی اطاعت کرے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ حکیم ڈاکٹر خود بیمار ہو جائیں تو دوسرے حکیم و ڈاکٹر کا علاج کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو دنیاوی معاملات کی بات تھی اور دینی معاملات میں تو اپنی رائے کا مطلقاً کوئی دخل ہے ہی نہیں۔ دین کو سنوارنے کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے۔ کس کی اطاعت کی جائے؟ نبی کی اطاعت کی جائے۔ حکیم و ڈاکٹر کی اطاعت میں تو یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے غلط ہو سکتی ہے، مگر نبی کے ارشاد میں ناممکن ہے کہ غلطی پائی جائے۔ حضور کی رائے میں تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، تو وہاں تو صورت یہی ہوتی ہے کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات پوری ہو کر رہی۔ تو نجات اگر ہے تو اسی میں ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیات شریف میں ہمیں یہی درس دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔